بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کا آغاز 29 صفر 11 ہجری سے ہوتا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ میں شرکت کے لیے بقیع الغرقد جاتے ہیں، جس کا اب نام جنت البقیع کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا کر واپس آ رہے ہیں کہ اچانک آپ کے سر میں شدید درد شروع ہو جاتی ہے۔ وہ درد کہ جس کی حرارت، جس کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ زوجہ محترمہ نے آپ کے سر مبارک پر پٹی بھی باندھی، لیکن پٹی باندھنے کے باوجود پٹی کے اوپر سے اس کی حرارت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیماری آپ کی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ 11 دن ایسے تھے کہ جو آپ نے جماعت مسلمانوں کو جا کر مسجد نبوی میں کروائی، اور آخری ہفتہ ایسا تھا کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن ازواج مطہرات سے آپ یہ پوچھا کرتے کہ کل میری باری کس بیوی کی طرف ہے۔ ازواج مطہرات یہ سمجھ گئیں کہ آپ سیدہ عائشہ کے گھر یہ بیماری والے ایام گزارنا چاہتے ہیں۔ تمام ازواج نے آپ کو خوشی سے اجازت دی کہ آپ یہ بیماری کے ایام سیدہ عائشہ کے گھر گزار لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آپ کی تیمارداری کرنے آتے ہیں، مسجد میں واپس جاتے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ علی، بتلاؤ تو صحیح، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کیسی ہے؟ سیدنا علی فرمانے لگے کہ مجھے آپ کی طبیعت پہلے سے بہتر لگ رہی ہے۔ لیکن سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، فرمانے لگے علی، اللہ کی قسم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس بیماری سے صحت یاب ہوں گے، کیونکہ بنو عبد المطلب کے ہاں مجھے یاد ہے جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا اس کی کیفیت اسی طرح کی ہوا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کے ایام میں جو آخری نماز مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ پڑھائی، وہ صحابی بیان کرتے ہیں جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز تھی، وہ آخری نماز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھائی۔ اس کے بعد کچھ وصیتیں بھی فرمائی، پھر آپ گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد عشاء کا وقت ہوا، مسجد میں صحابہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اٹھنا چاہا، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ آپ کے لیے پانی کا اہتمام کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ پوچھا عائشہ، لوگوں نے کیا نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا آقا، کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ گھر میں موجود ہوں اور کوئی اور مصلی رسول پر کھڑا ہو کر امامت کروا دے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اٹھاؤ، مجھے غسل کرواؤ، میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو غسل کروایا گیا، آپ اٹھنے لگتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پھر خراب ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں 3 مرتبہ ایسے ہوا، آپ غسل فرماتے، مسجد میں جانے کا ارادہ کرتے، لیکن آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، آپ بے ہوش ہو جاتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ، لوگوں کو حکم دو کہ سیدنا ابو بکر کی امامت میں ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی، آقا، میرے بابا ابو بکر بہت نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم دے دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ سیدنا ابو بکر نے عشاء کی نماز جمعرات والے دن پہلی نماز پڑھائی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تھی۔ پھر جمعہ کا دن، ہفتہ کا دن، اتوار کا دن اور سوموار کی فجر کی نماز، کل 17 نمازیں سیدنا ابو بکر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں لوگوں کو امامت کروائی۔ پھر بیماری سے 1 یا 2 دن قبل ظہر کی نماز کا وقت ہے، سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے۔ آپ صحابہ کے سہارا لے کر مسجد میں جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ آپ سیدنا ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ گویا کہ سیدنا ابو بکر کے امام ہیں اور لوگوں کے امام سیدنا ابو بکر ہیں۔ اس طرح آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔
اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں نہیں آ سکے۔ سوموار کا دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حجرہ مبارک سے پردے کو ہٹایا۔ آپ مسجد میں جانتے ہیں، مسجد میں دیکھا صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر امامت کروانے لگے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر مسکرائے، صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے اشارہ کیا، ابو بکر لوگوں کی امامت کرواؤ، اور آپ نے پردہ آگے کر دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نماز ہو رہی تھی، آپ نے اس حالت میں صحابہ کو دیکھا، صحابہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ بھی مسکرانے لگے۔ قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ دیتے، آپ نے پردے کو آگے کر دیا، صحابہ نے نماز کو جاری رکھا۔ فجر کی نماز کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، میری لگتے جگر سیدہ فاطمہ کو میرے پاس لایا جائے۔ سیدہ فاطمہ آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب کیا، کان میں کوئی بات کہی، آپ رونے لگی۔ آپ نے پھر قریب کیا، کوئی بات کہی، آپ مسکرانے لگی۔ بعد میں پوچھا گیا کہ لگتے جگر سے آپ نے کیا بات کہی تھی؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، جب مجھے پہلے اپنے قریب کیا، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے میری بیٹی، میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں رونے لگی۔ پھر آپ نے قریب کیا، کہا، میری بیٹی پریشان نہ ہو، گھبرانا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال میں جنت میں سب سے پہلی جو ملاقات ہوگی وہ میری تیرے ساتھ ہوگی۔ آپ اس بات کو سن کے مسکرانے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کو دیکھا، آپ اس قدر پریشان ہیں، اس قدر تکلیف کے عالم میں ہیں، اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ انور کو چادر سے ڈھانپ لیتے، جب گھبراہٹ محسوس کرتے چادر کو ہٹا دیتے۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھا میرے بابا اس قدر تکلیف میں ہیں، آپ پکار اٹھی، وا کربا ابا، وا کربا ابا، ہے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا، لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی پریشان نہیں ہونا، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نصیحتیں فرمائی، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ نے ان کو اجازت دی، وہ اندر آتے ہیں۔ کہا، آقا باہر دروازے پر میرے ساتھ ملک الموت آیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے کہا کہ آپ اجازت لیں، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے ہیں تو ان کو اندر بلائیے۔ آپ نے ملک الموت کو اندر بلایا۔ ملک الموت نے آ کر آپ کے سامنے پیش رکھی کہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، آقا اگر آپ رہنا چاہتے ہیں ابدی دنیا تک آپ دنیا میں قیام کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں پھر میں آ چکا ہوں، آپ اجازت دیں میں آپ کی روح قبض کروں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے پاس اپنا کان کیا، آپ یہ بات فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آپ نے یہ آیت پڑھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، یقیناً موت کی بہت سختیاں ہیں۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، جو آخری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی وہ میں نے یہ سنی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے پر رحم فرما، اور مجھے رفیق جو میرا بہترین دوست ہے اس کے ساتھ ملا دے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، اس کے بعد آپ کی ہاتھ کی انگلی آہستہ آہستہ نیچے آنے لگی، مجھے معلوم ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہاں صحابہ اکرام مسجد نبی میں بیٹھے انتظار فرما رہے ہیں، کوئی آپ کی طرف سے صحت یابی کی خبر ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اوپر چادر ڈالتی ہیں، اپنے اعصاب پر قابو پاتی ہیں، مسجد نبی کا جا کے دروازہ کھولا، صرف ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہنا تھا، اے میرے صحابہ، اے صحابہ کی جماعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، مسجد نبوی میں کہ احرام آ جاتا ہے،
صحابہ زاروں قطار رونے لگے۔ سیدنا عمر اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتے ہیں، کہنے لگے تلوار کو نکال لیا، کہنے لگے جس نے یہ بات کہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، میں اس کی گردن کو اتار دوں گا۔ وہاں سیدنا ابو بکر کسی کام سے باہر گئے ہیں، واپس آتے ہیں، سیدھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک میں آتے ہیں، آپ کے اوپر سے چادر کو ہٹایا، آپ کا بوسہ لیا اور ایک ہی بات کہی، آپ کی زندگی بھی بہت پاکیزہ تھی، آپ کی موت بھی بہت پاکیزہ ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں جاری فرمائے گا، جو موت آنی تھی آقا وہ آپ کو موت آ گئی۔ اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، منبر پر چڑھتے ہیں، سیدنا عمر کو مخاطب ہوئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر آپ کی بات نہیں سنتے، آپ نے اپنا خطبہ شروع کیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو، تم میں سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگو، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں زندہ رہنے والے ہیں، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں یہ آیت کا سننا تھا، ہمیں لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی۔ سیدنا عمر فرمانے لگے یہ آیت میں نے سنی، میرے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں زمین پر گر جاتا ہوں۔ وہاں گھر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بابا کی میت پر رو رہی ہیں، فرما رہی ہیں یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، اے ابا جان آپ کے رب نے آپ کو پکارا، آپ نے لبئی کہہ کر اپنی دنیا کو ختم کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، اے وہ ابا جان جس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، اے ابا جان ہم آپ کی وفات کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ گھر والے زار و قطار رونے لگے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کی خبر سنتے ہیں، مدینہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کو جب پتہ لگا کہ آقا فوت ہو گئے ہیں، اتنے غم کا اظہار کیا، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ صحابہ کرام آپ کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں، فرمانے لگے میں نے ان آنکھوں کو کیا کرنا ہے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں جن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، اب آپ کا دیدار ہی میسر نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کو قبر میں اتارتے ہیں، آپ کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، 10 صحابہ 12 صحابہ ٹولیوں کی شکل میں جاتے ہیں، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں جاتے ہیں، آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کا عمل مکمل ہوا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر باہر آ رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ سے مخاطب ہوتی ہیں، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ اے انس، وہ آپ کے اندر وہ جذبہ کیسے آ گیا، وہ رسول جس پر آپ جانیں نچھاور کیا کرتے تھے، وہ رسول جس کے ایک اشارے پر آپ اپنی گردن کو اتارنے کے لیے تیار تھے، اس رسول کے اوپر مٹی کس طرح ڈال دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ بات سنتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تھے، پر نور دن تھا، ہر چیز پر رونق ہوئی تھی، ہر چیز نور سے منور تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا سے جاتے ہیں 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا، تو فرماتے ہیں اس دن مدینہ میں روشنی ہونے کے باوجود ہر چیز تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر ہوں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے جام پینا نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔